بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے تازہ پھلوں کو چننا۔ مسلم ترمذی۔ جو بیمار شخص کی عیادت کرنا بڑے اجر اور ثواب کا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ان میں سے بیماروں کی عیادت بھی داخل ہے۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی دل جوئی کرنا اور اس سے حوصلہ افزائی والی باتیں کرنا سنت نبوی ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ایک ایسا حق ہے جس سے ان میں آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے درمیان رابطہ تعلق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کی وہ بہترین جزا بھی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، مطلب ملنے جاتا ہے، اس کو دیکھنے جاتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو جنت کا ایک باغ بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ ترمذی شریف کا ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا، مطلب روزانہ کا معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع اگر آپ کو ملتی تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور عیادت کے آداب سے یہ ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے، بشرط کہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے مریض کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو ہاتھ نہ رکھنا چاہیے، نہ حال پوچھنا چاہیے۔ ایسے میں تیمارداروں سے خیریت دریافت کر لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار کی عیادت کی بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچائیں، جس عیادت سے بیمار یا تیمارداروں کو زحمت اٹھانی پڑے، اس سے ثواب کے بجائے عذاب کا زیادہ خطرہ ہے، کہ مطلب آپ کو عذاب آ سکتا ہے، شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات مسرر ہو تو ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے میں باہر سے حال معلوم کر کے آ جانے اور دعا کرنے سے عیادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ مریض کو جتانے یا بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ اس کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، جس بے تکلیف شخص کو خود مریض اپنی تسلی یا دل بستگی کے لیے بیٹھانا چاہے اس کے بیٹھنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب بھی بہت اہم چیز ہے۔ ایسے وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں جب مریض کے آرام یا دیگر معلومات میں خلل آئے، لہٰذا تیمارداروں سے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ عیادت کا مناسب وقت کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بیمار کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا فرماتے: لا باس تہورن انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگ کو میری کیلیگرافی پسند ہے تو پلیز میرے چینل